جی قبلہ، پچھلے سال ہی کی بات ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک تھی جس میں مولا علی نے خود اپنے لیے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں. پھر جی تقریباً جی جی 28 سے 30 محدثین کی جو حدیث کی کتابیں تھی یا ان کی یہاں تک کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک ہم نے بیان کیا جی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ صدیق اکبر ہیں، علی جو ہے فاروق اعظم ہے. اور جی یہ ہم نے کہا کہ حدیث رسول کی بنیاد پہ مولا علی صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں. رہی بات حضرت ابو بکر کا صدیق اکبر ہونا، امت نے مانا ہے، ہمارے اکابرین نے مانا ہے، ہمارے مشائخ نے مانا ہے، ائمہ و مجتہدین نے مانا ہے، تو اس لیے ہم ان کو بھی صدیق اکبر مانتے ہیں. مگر مولا علی کے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی جہت ہے وہ حدیث رسول ہے. اس قدر ہنگامہ ہو گیا، اس قدر ہنگامہ ہو گیا، تو مجھے حیرت ہوئی کہ حدیث رسول دکھائی جا رہی ہے، حدیث کی کئی جی. کتابیں دکھائی جا رہی ہے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مولا علی کو صدیق اکبر بھی مانا جائے. یہ حالات ہیں. اچھا قبلہ، یہ ایسی روش یہ سنیت کے نام پہ دھبا ہے. جی میں پہلے عرض کر چکا، سنی وہی ہوتا ہے جو وما آتاکم الرسول فخذوہ کے پابند ہو. جی سنی وہ ہے جو حضور عطا فرما دیں اس میں وہ چیں و جبیں ہونے والا آدمی وہ اپنی سنیت پر نظر ثانی کرے، وہ سنی ہے ہی نہیں. جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا سماہ اللہ الصدیق، اللہ نے جی ان کا نام صدیق رکھا ہے. ہم نے ذخیرہ احادیث کے اندر جتنا ابھی تک دیکھا، اگرچہ ہم اپنی وہ علمی جو ہے کمی اور کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے صدیق اکبر کا لفظ بولا ہو. حضور نے جی صدیق کا لفظ بولا ہے. اور حضرت مولا کائنات مولا علی کے لیے ابن عساکر کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا انت الصدیق الاکبر، انت الصدیق الاکبر، انت کے صیغے کے ساتھ حضور نے خود ارشاد فرمایا. جی پھر غالباً ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی تبرانی نے میں خود ارشاد فرمایا. تبرانی میں بھی ہے، استیاب میں الاستیاب میں بھی ہے، تبرانی میں بھی ہے. الاستیاب تقریباً ہم نے 22 حدیث کی کتابیں دکھائی تھی کہ جس میں درست ہے. کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جس سے سب سے پہلے کلمہ پڑھا قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ میری امت کا ابو بکر بھی ہے اور صدیق بھی، صدیق اکبر بھی ہے اور فاروق اعظم بھی ہے. فاروق و مگر حاضر اس کے الامہ. باوجود بھی جی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ حضرت شاہ یہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا کہ ایک حدیث پاک بیان کی کہ ہم صحابہ کرام احد پہاڑ پہ چل رہے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا، تو حضور نے فرمایا کہ اے پہاڑ تو ٹھہر جائے، اس پر صدیق ہے. تو اس پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ صدیق جو ہے صرف ابو بکر نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے علی کو جو ہے صدیق اکبر فرمایا، مگر اس کو بھی بلا ماننے کے لیے شبہ. تیار نہیں ہے. دیکھیے قبلہ، اگر ساری دنیا مل کر اللہ کی توحید کا انکار کر دے اور وہ یہ کہہ دے کہ اللہ ہے ہی نہیں، دہریے ہو جائیں، تو ہم دہریے نہیں بنیں گے. ساری دنیا جی مل کے رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت کی منکر ہو جائے تو ہم جی ان کے اس اجتماع اور اس اجماع اور اکٹھ کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چونکہ اکٹھے ہو گئے اور اکثریت ادھر ہو گئی ہے. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اگر یہ اکثریت جو ہے یہ اگر کسی ایک بات پہ باطل کے اوپر بھی اکٹھی ہو جائے تو ان کا باطل پہ اکٹھے ہو جانا ہمارے لیے کبھی حجت نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی حدیث وافی اور کافی موجود ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ جب ہم مولا کائنات مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں تو ہمیں ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. یہ کہاں سے حدیثیں اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم تو بیان نہیں کرتے، ہم تو چھپاتے رہ گئے. کتمان کیا، کتمان حق کیا، تو یہ کتمان کرنے والے ہیں، ہم مداہن نہیں ہیں. بحمد اللہ جی تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی شانیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، ہم علی الاعلان، جی آپ کا انٹرنیشنل چینل ہے، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہوں، حضور نے جتنی شانیں حضرت ابو بے بکر شک. صدیق کی ارشاد فرمائی ہم دل و جان سے ان کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اعلانیہ مانتے ہیں اور دل میں بھی مانتے ہیں. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شانیں بیان فرمائی ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی جو شانیں ہم مانتے ہیں. اور اسی طرح سے جو مولا علی کی شانیں حضور نے بیان فرمائی ہیں انہیں ماننا یہ کوئی یہ رفض نہیں ہے، یہ تشیع نہیں ہے. اگر ان باتوں کی وجہ سے کوئی ہمیں شیعہ کہتا ہے یا رافضی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، ہم الزامات سہنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو حضور نے ارشاد فرما دیا ہم اس پہ قائم اور دائم ہیں. وہ شان ابو بکر صدیق کی ہو، حضرت عمر فاروق کی ہو، عثمان جی غنی کی ہو، مولا علی کی ہو، حضور کے کل صحابہ کی جو بھی شان ہو من وان ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ نہیں مانتے تو میں ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں ان کی سنیت مشکوک ہے.
یہ مشکوک سنی جی ہے۔ جی 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 بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی مصروفیت ہوتی ہے، اور کئی چینل سے ہو کر کے آپ انٹرنیشنل سنی چینل پہ آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو کسی خاص موقع پر، میں رمضان میں ہی آپ کو دعوت دوں گا پہلی سے، 3 دن ہے مولا علی کی شہادت کا جو ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک دن آپ کو بھی اور کسی